سر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے لیکن ہمیں اپنے مطلب کا کوئی بندہ نہیں ملا نا. جب آپ نے انڈسٹری کو جوائن کیا اور آپ یو آر سرپرائزڈ کہ یار اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے, تو جب آپ انٹرویو وغیرہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے پرابلم آئیڈینٹیفائی کروانا کہ واٹ از دی پرابلم اینڈ ہاؤ کین وی سالو دس پرابلم. ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں ایون ود پی ایچ ڈیز سم ٹائمز دے آر فار اوے فرام دی سسٹمس. اسٹوڈنٹس دے گیٹ گریجویٹڈ اینڈ دے گو آؤٹ ان دی انڈسٹری, سو ان کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اوہو یار یہ تو پڑھایا کچھ اور تھا. کہ وہ ٹیچر تو سمجھتے ہیں لیکن ٹیچر کو ایز اے ٹرینر سمجھتے ہیں. جس برج کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اکیڈیمیا انڈسٹریا لنکیج کا جو برج ہے وہ دیٹ برج از مسنگ. جب ایک بندہ ڈگری سٹارٹ کر رہا ہے, بے شک وہ کمپیوٹنگ کی, انجینئرنگ کی, کوئی بھی ڈگری ہے, تو ایٹ دا اینڈ میرے پاس کیا گول ہونا چاہیے؟ It does not always depend on university. Sometimes a very good university has produced very bad students as well and bad engineers. کہ ایک ایسی یونیورسٹی جو mediocre یونیورسٹی تھی اور وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ and now he is selected in US. وان بوفے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں, اس کو میں کہاں انویسٹ کروں. تو اس کا جواب بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا کہ اتنے تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ کہیں نہ انویسٹ کریں, اس کو اپنے اوپر انویسٹ کریں. اگر تمہیں استطاعت ہو کہ تم 2 کافی کے 2 چائے کے کپ خرید سکتے ہو نا, تو ایک 2 چائے خرید کے نا ایک ایسے بندے کے ساتھ مل کے چائے پیو جو کہ بہت وزڈم کے اندر اچھا ہو. جو باہر کا کلچر ہے پڑھائی کا اور جو پاکستان کا کلچر ہے, باہر کا ایکسپوجر ضروری ہے. ایٹ لیسٹ 1 degree should be from abroad that gives you a good exposure. اور اگر ہم کمپیریزن کریں ورلڈ وائڈ انڈیا کے ساتھ کر لیں کہ ان کے انسٹیٹیوٹ کی جو کوالٹی ہے گریجویٹس کی جب ہوتے ہیں, تو اب دیکھیں پوری دنیا میں بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں, گوگل ہے, باقی ہے, ان کے سی اوز وغیرہ اور ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہیں. اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو یہاں پر کیا مسنگ ہے؟ من حیث القوم جو ہے نا, ہم ایک تو کلیئرٹی نہ ہونے کا بہت بڑا شکار ہیں. جس نے جو کہہ دیا بس ہم ویسے ہی چل رہے ہیں. ہم خود سے ریسرچ نہیں کرتے, ہم بڑا نہیں سوچتے, ہم ٹارگیٹس نہیں رکھتے, ہمارا مشن نہیں ہے, ہمارا ویژن نہیں ہے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے لائف میں کرنا کیا ہے. ہاں ہم انٹرویو کے کویسچنز یہ تو تیار کرتے ہیں کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, لیکن میری ویکنیسز کیا ہیں میں یہ کبھی نہیں تیار کرتا. ہر گریجویٹ کو فوراً جاب نہیں ملتی, کیونکہ نا آپ کو بڑا شوق لگتا ہے نا کہ میرا بچہ کی نوکری نہیں ہوئی, میرا بچہ 6 مہینے ویلا پھر رہا ہے ڈگری کے بعد. تو ان کے لیے کیا میسج ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کوئی میسج ہے؟ کوئی بھی کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے تو پین پوائنٹس پہ ہی کام کرتی ہے کہ یار کیا پین پوائنٹ ہے جس کو میں سالو کروں. تو آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے بچوں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں, پرابلم سالونگ اسکل اچھی ہے, کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہے, تو اس میں ٹریڈ آف کیا کرتے ہیں نارملی؟ اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تو ایسے اسٹوڈنٹ جو انٹرویو سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ظاہر دل برداشت سے بھی ہوتے ہیں, ڈسپوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ یار اس میں ہو جاتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بہت ہی کلیئر ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو, یہ بیبی اسٹیپس لینا بہت ضروری ہے. اف یو ٹیک دیز بیبی اسٹیپس سو دیٹ از گوئنگ ٹو, وہ کہتے ہیں نا لوکنگ اپ ول لفٹ یو اپ, تو یو ہیو ٹو لک اپ. السلام علیکم ڈیئر ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ فخر عباس. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر وقار احمد ملک صاحب, اور یہ میرے استاد بھی ہیں. جب میں بیچلرز کر رہا تھا ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کے اندر, تب یہ فاس پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مینٹور بھی ہیں, بڑی زبردست ایڈوائس بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور ایکڈیمک کا ان کا 17 ایئرس کا ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہے, ان کا ماسٹرز اور پی آئی ڈی باہر سے ہے, ایبراڈ سے. تو یہ پوڈ کاسٹ میں ان کو بلانے کا مین مقصد یہ تھا کہ یار جو اسٹوڈنٹ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جابس نہیں مل رہی ہوتی, کیا ریزنز ہوتی ہیں, یا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہونی چاہیے ونس یو پرسو آ بیچلرز اور ماسٹر ڈگری, آپ کو باہر سے کرنی چاہیے پاکستان سے, اور زبردست یعنی آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تعارف کراتے ہیں اپنے گیسٹ کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ فخر. تھینک یو. ویلکم سر, اٹس پلیئر ٹو ہیو یو ان دس پوڈ کاسٹ. بہت مہربانی آپ کی, آپ نے ٹائم نکالا. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اگر ہم اسٹارٹ کریں کہ آپ کا ماشاءاللہ بی ایس ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے. جی میرا بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے. اٹ واز بیک ان 2004 میں نے کمپلیٹ کیا, 2000 سے 2004. اٹ واز یو وی ٹی پشاور. جی جی. اس ٹائم میں الیکٹریکل انجینئرنگ واز ہیونگ 2 اسپیشلٹیز, پاور اینڈ کمیونیکیشن. تو مائی انکلینیشن واز ود ٹورڈز دی کمیونیکیشن, تو میں کمیونیکیشن میں چلا گیا. اس ٹائم میں ٹیلی کام کا بڑا بوم بھی تھا. اس کے بعد جتنے اکثر کلاس فیلوز ہیں وہ ٹیلی کام میں بھی چلے گئے, تو اٹ واز الیکٹریکل انجینئرنگ بیسیکلی. اس کے بعد پھر میرا ماسٹرز تھا یو کے سے. ایکچولی آئی وانٹیڈ ٹو ٹیچ, تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے ٹیچ کرنا. تو آئی جوائنڈ اکیڈیمیا, ٹاٹ فار 6 months. پہلا انٹرویو بھی آج بھی مجھے یاد ہے, ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے انٹرویو لیا. تو اس پہلے انٹرویو میں کافی بعد میں احساس ہوا کہ جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو پھر غلطیاں بھی سامنے آئیں. اینڈ دی ڈے آئی اسٹوڈ ان فرنٹ آف اسٹوڈنٹس, دیٹ واز دی ڈے آئی ریمبر ٹل ناؤ. پاور جنریشن ایک سبجیکٹ تھا جو میں نے پڑھایا تھا. تو اس ٹائم احساس ہوا, وہ سارے کے سارے چہرے سامنے آئے ٹیچرس کے
لیب انجینئرس کے جو ہیلپ کرنے والے تھے کہ یار ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہمارے ساتھ اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج ہم کھڑے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھا رہے ہیں, اس لیول پہ آ گئے. سو ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر بیچلرز ٹیچنگ کرنا واز کامن اور اٹ واز پرمیسیبل بائی HEC ایز ویل. تو آئی واز لیکچرر ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن پھر احساس ہوا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو گو فار ماسٹرز, مجھے اور مزید پڑھنا ہے اور مجھے اسپیشلٹی حاصل کرنی ہے اس کے اندر, سو دیٹ ایکسلنس از دیئر ان ٹیچنگ. تو اس کے بعد دین آئی وینٹ ٹو UK فار مائی ماسٹرز. اٹ واز اے پارشل اسکالرشپ. اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ ہاؤ ڈڈ آئی چوز, اینڈ اٹ واز اگین مائی ٹیچرس ہو گائیڈڈ می کہ کون سا چوز کرنا ہے کون سا نہیں ہے. میرا RF اینڈ مائکرو ویو انجینئرنگ کی طرف انکلینیشن پہلے سے ہی تھا. تو آئی چوز اے سسٹم. UK میں ماسٹرس کا تھوڑا سا میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ UK میں ماسٹرس کے نا 2 قسم کی کلاسیفیکیشنز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 از کہ ایک تو UK کا جو ماسٹرز ہے دیٹ از بائی ٹائٹل, اور دوسرا یہ کہ وہ MS جو کراتے ہیں وہ ٹاٹ کورس بھی ہوتا ہے اور اس میں ریسرچ کا بھی پارٹ ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو گو فار اے ریسرچ دین یو آر الاؤڈ ٹو گو فار دیٹ. تو جو ٹائٹل بیسڈ ہوتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ MS ان وائرلیس کمیونیکیشن, دس از ون آف دی ٹائٹل آف دی ماسٹرز اوور دیئر. تو اب جب ماسٹرز ان وائرلیس کمیونیکیشن ہے تو پھر سبجیکٹس بھی سارے کے سارے وائرلیس کمیونیکیشن کے ہوں گے. اسی طرح اگر ماسٹرز ان ریڈیو سسٹمز انجینئرنگ, مائی ماسٹرز واز MS ان ریڈیو سسٹمز انجینئرنگ, تو اٹ واز آل انکلائن ٹورڈز ریڈیو سسٹمز, RF اینڈ مائکرو ویو, اینٹیناز اینڈ آل, اینڈ دیٹس وائی آئی چوز اٹ. تو جتنے بھی جو ہے نا ماسٹرز ہیں UK میں وہ سارے, ایک تو یہ ہے کہ اٹ از اکارڈنگ ٹو دی ٹائٹل. دوسرا یہ کہ پھر ماسٹرز کرنے کے بعد دیر واز کائنڈ آف اے ہوم سکنس کہ مجھے واپس آنا چاہیے, اینڈ آئی ہیو ٹو کم بیک فار مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی. ہر ایک کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. تو آفٹر کمنگ بیک دین آئی اگین ری جوائنڈ ایکیڈیمیا. آئی ٹاٹ فار اراؤنڈ 5 years اینڈ دین آئی وینٹ بیک فار مائی PhD. PhD میری تھی کنگ سعود یونیورسٹی سعودی عربیہ سے. اٹ واز اے فنڈیڈ اسکالرشپ, funded PhD by Ministry of Education of Saudi Arabia. So it was in Riyadh and it was a very good experience. Again, it was in electrical engineering and specialization in communication. So this is a brief history of my background education, bachelor's, master's and PhD. آپ کا جو MS ہے سر, آپ نے بتایا ریڈیو سسٹمز کے اندر, وہ یونیورسٹی حل سے تھا, کون سی یونیورسٹی تھی؟ جی, it was the University of Hull. It is in East Yorkshire. Why did I choose University of Hull? Again, because of the radio systems engineering. There was a very prominent difference between choosing this degree. وہ یہ کہ اس ڈگری کے اندر لیب تھی. اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ماسٹرس کے اندر لیب نہیں ہوتی, رائٹ. Yesterday even I was walking through the documents, تو میرے سامنے ایک ڈاکومنٹ آیا and it was like a lab report of a semester. So we were doing amplitude modulation in that lab. یعنی اتنے اسمال کانسیپٹس بھی تھے, لیکن وہاں جا کے اس کو اتنا فردر ایکسپلور کیا ماسٹرس کے لیول پہ. لائک وائز وی ہیڈ اے RF اینڈ مائکرو ویو لیب. تو ہم نے پریکٹیکلی ہاتھوں سے چیزیں بنائی جو ہم نے تھیوری میں پڑھی. وین وی ٹاک اباؤٹ میکسویل ایکویشنز فار ایگزامپل, تو میکسویل ایکویشنز دیکھنے میں تو بڑی بورنگ سی لگتی ہیں, بٹ وین دے گیٹ امپلیمنٹڈ اینڈ دے کم ان دس سسٹم اینڈ یو ٹرائی ٹو آبزرو دی ویو دیٹ از گوئنگ تھرو دی ٹرانسمیشن لائن گیٹنگ ریفلیکٹڈ, تو اس کا پھر مزہ ایک الگ ہوتا ہے. تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ دی یونیورسٹی آف ہل واز چوزن بیکاز کہ وی ہیڈ اے لیب ان دیٹ, اینڈ آئی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ, اینڈ دیٹ گیو می اے لاٹ آف کانفیڈنس ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اس کے بعد آ کے میں نے اسی طرز پہ یہاں پہ بھی جب بھی ٹیچنگ کی تو اس میں پریکٹیکل پروجیکٹس ضرور کرانے کی کوشش کی, کیونکہ اس سے کلیئرٹی بڑی آتی ہے کہ یار جو تھیوری میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو سر آپ بلانگ کہاں سے, مردان سے بلانگ کرتے ہیں کہ کہاں سے؟ نو, آئی بلانگ ٹو دیر. اپر دیر, لوور دیر؟ It's lower Dir. After my village, the upper Dir starts. So we are at the border of the lower Dir. It's Khal, Rabat, Khal, Timargara. This is the place where I live. So I mean, Khal ke baad jo hai na is another upper Dir starts. So I belong to Dir actually. تو ماشاء اللہ KPK سے بلانگ کرتے ہیں. جی. تو KPK میں بڑی ساری کوالٹی پرسنالٹی ہوتے ہیں, یعنی کافی لوگوں نے ترقی بھی کی ہے. ہمارے بھی کافی پروفیسر فاس میں KPK سے ہیں. تو
ایک دوسرے یو ٹی پشاور سے آپ پڑھے ہیں تو کافی بڑے یو ٹی پشاور نے بڑے نام پیدا کیے ہیں ویسے ماشاء جی ایسا ہی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دی یونیورسٹی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا ایک فیکٹر تو ہوتا ہے, بٹ اگین آپ کی ماں باپ کی تربیت ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں. میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ میرے خیال میں سیلف میڈ مین جو ہے نا, اٹس اے کانسیپٹ دیٹ از ناٹ کریکٹ. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اے سیلف میڈ مین. سیلف میڈ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اٹس دی سوسائٹی وچ از پیئنگ یو بیک. آپ اگر آج کھڑے ہیں کسی زندگی کے موڑ پہ, کسی ایک عہدے پہ کھڑے ہیں, تو آئی مین دس از بیکاز آف دی ہول سوسائٹی. آپ کے والدین نے آپ کو ہیلپ کیا, آپ کے ٹیچرز نے آپ کو ہیلپ کیا, آپ کی یونیورسٹی, اور کچھ آپ کی خود اپنی ول تھی کہ جو آپ نے ایک کچھ کر کے دکھانا ہے, کچھ کہیں آگے بڑھنا ہے. سو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ سعودی عرب سے واپس آئے کنگ سعود یونیورسٹی سے, تو اس کے بعد آپ نے اکیڈیمیا میں کچھ سال گزارے میں بھی, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, اور پھر آپ انڈسٹری کو جوائن کیا. تو یہ آپ نے کیوں سلیکشن کی انڈسٹری میں جانے کی, کیا موٹیویشن تھی؟ ہاں, دین وین آئی کیم بیک, تو اس کے بعد آئی جوائنڈ یونیورسٹی اینڈ آئی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دیئر ان الیکٹریکل انجینئرنگ. یہاں آ کے کافی اچھا رہا. جو دل تھا کہ جو سیکھا ہے وہ ابھی یہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے, اپنے یوتھ کو وہ بتانا ہے کہ ہاؤ تھنگز گو اینڈ ہاؤ وٹ ریسرچ از ایکچولی, دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور کیا کیا ہم نے جو سیکھا تھا وہ سارا ہم نے ٹرانسفر کرنے کی کافی میری تمنا تھی. تو اٹ واز اباؤٹ آئی گیس 3.5 years, اینڈ سو 5 to 7 years اگین اٹ واز ان اکیڈیمیا. آئی ٹاٹ ان ویری گڈ یونیورسٹیز. تو اس کے بعد اکیڈیمکس کا ایک لیول ہوتا ہے, لیکن اگین آئی نیور ہیڈ دی ایکسپیرئنس آف دی انڈسٹری. سو آئی آلویز وانٹیڈ کہ انڈسٹری میں بندہ آ کے دیکھے کہ انڈسٹری میں سسٹمز کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور وہاں آ کے انڈسٹری میں آ کے پتہ چلا کہ اچھا ایک اور بات کہ ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں, ایون ود پی ایچ ڈیز, ایون ود ویری گڈ کوالیفیکیشنز اینڈ گڈ ریسرچ, sometimes they are far away from the systems, sometimes they are far away from the practical systems. So اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹیچنگ میں وہ عنصر اور وہ ایلیمنٹ آتا نہیں ہے جو پریکٹیکلٹی کے قریب ہو. Now when the students they get graduated and they go out in the industry, so ان کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اوہو یار یہ تو پڑھایا کچھ اور تھا, اور یہاں انڈسٹری میں بہت ہی ڈفرینٹ کچھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. پہلے ہی انسٹنٹ میں انٹرویو میں ان کو بتا دیا جاتا ہے بھائی آپ کو یہ چیز آتی ہے, یہ اسکل آتی ہے, یہ اسکل آتی ہے, اینڈ ہی گیٹس اے شاک اوور دیئر کہ یار یہ تو ہمیں نہیں اس طرح بتایا گیا. سو دیٹ واز دی تھنگ وچ میڈ می ڈیسائڈیڈ کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ انڈسٹریل ایکسپیرینس ٹیچرس کو لینا چاہیے. آئی لائک دی پروفیشن آف ٹیچنگ بائی مائی سیلف. تو I wrote an application when I was leaving academia. The reason was asked کہ بھائی آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. So my point was very clear. I want to take a industrial experience and then want to come back to the academia. اچھا انڈسٹری میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ انڈسٹری میں واقعی ایسا ہی ہے کہ there is a big gap, اور یہاں پہ جو سسٹمز ہیں تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جس کو میں تھیوری کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کے پریکٹیکل کام جو ہے نا ہم نے وہاں پہ کم کیے تھے بیچلرس کے اندر, ماسٹرس کے اندر, اور دیر از اسٹل اے نیڈ آف اے برج, جس برج کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. اکیڈیمیا انڈسٹریل لنکیج کا جو برج ہے وہ دیٹ برج از مسنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ جب آپ نے انڈسٹری کو جوائن کیا اور آپ یو آر سرپرائزڈ کہ یار اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے, تو ابھی آپ کیا فیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ 2 سال کے قریب ایکسپیرینس ہونے والا انڈسٹری کا, تو کتنے لیپسز ہیں مینس کہ جو اکیڈمی میں پڑھایا جا رہا ہے اور جو انڈسٹری میں ایکچولی, کیونکہ وہی اسٹوڈنٹس ایکچولی آتے ہیں آپ کی انڈسٹری کے اندر, تو جب آپ انٹرویو وغیرہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ایٹ ٹائمس انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ کچھ آپ ٹولس دے دیتے ہو کہ بچوں کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ان پر کام آپ نے کیا کہ نہیں کیا, اور کچھ فریشرز کو آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. تو کیا فیل کرتے ہیں کہ کتنا لیبس ہے اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ بہت ہی آؤٹ آف دا وے کوئی بات چل رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. بیسکس ساری کی ساری پڑھا دی جاتی ہیں, جو کریکولم ڈیزائن ہوا ہے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دیٹ 100%, لیکن اس میں the only thing I would like the teachers specifically and the university faculty members to inculcate in their teaching is the practical projects, semester projects. For example, problem identify karwana, okay, what is the problem and how can we solve this problem. I remember one person, he was my mentor and my senior.
he used to teach in a very different way. He used to start with the end book, the end chapter examples کہ بھائی یہ پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ اینڈ ہم ان پرابلمس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیز آر دی پرابلمس. تو اینڈ دے آر کالڈ اینڈ چیپٹر پرابلمس, رائٹ. اچھا, وہ اینڈ چیپٹر پرابلمس کو لے کے اس سے ہی یوز ٹو اسٹارٹ دی اسٹوری, اور پھر دین ہی یوز ٹو کم بیک اینڈ گیو یو دی انٹروڈکشن آف دی چیپٹر اینڈ دی کانسیپٹس in order to solve. aim کیا تھا کہ وہ اینڈ پرابلم جو ہے نا اس کو سالو کرنا ہے. سو ناؤ یو سی دیر از اے مائنڈ سیٹ کہ آپ پرابلم سالور بنیں. تو میرے خیال میں ٹیچرس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کہ اس میں یہ پرابلم ہے, اینڈ ہاؤ کین وی سالو ود دی تھیوری وی ہیو آلریڈی ریڈ اور وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ, یعنی فار ایگزامپل. تو اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم اسٹارٹ کریں گے, تو اس میں یہ ہوگا کہ پرابلم سالونگ کی اسکل بنے گی, اور اس پرابلم کو سالو کرتے ہوئے نا کافی وہ ٹولس ہم یوز کر لیں گے کہ جو انڈسٹری کے اندر کام آئیں گے. صحیح ہے. ریسنٹلی دیر واز اے انٹرویو سیشن ان آر آرگنائزیشن, سو وی بیئر منیمم تھا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو ہمارے معیار کے اوپر اترا ہو. آلدو یہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آن جاب ٹریننگ ضرور ہوتی ہے 3 months کی, وہ جاب ڈیوٹیز کے اندر بتا دیا جاتا ہے جب بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بھائی ہم آن جاب ٹریننگ ضرور دیں گے, لیکن سم ٹائمز when the students come they even don't have very good basics sometime. تو ان بیسکس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے یار اگر بیسکس نہیں پتہ تو آپ ان کو دوبارہ سے اگر بیچلرس کی طرح بیسکس پڑھانا شروع کریں, پھر انڈسٹری کا کام تو پھر رہ گیا. اینڈ دیر آر ڈیڈ لائنس ان انڈسٹری, اٹس ناٹ دس وے. اور یہی ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنے کے لیے وہاں اسائنمنٹس کی ڈیڈ لائنس تھی, اور بتایا گیا تھا کہ بھائی اسائنمنٹ جو ہے نا اس ٹائم سبمٹ کرنی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ریلیٹ دی ڈیڈ لائن تھنگ ود دی UK ڈگری نا. ہمارا وہاں پہ بڑا ڈفرینس سا ہوتا تھا. جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل کہ ہمیں اگر کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی تو دیر یوز ٹو بی باکسز آؤٹ سائڈ دی آفس آف دی ٹیچرس. ڈپارٹمنٹ میں ڈفرنٹ باکسز تھے اینڈ دے ور اسائنمنٹ باکسز ایکچولی. سو اینڈ دی نیم آف دی فیکلٹی ممبر واز ریٹن آن دوز باکسز. دے ڈونٹ یوز ٹو اناؤنس دی ڈیٹ اونلی آف دی اسائنمنٹ. ڈیڈ لائن وہ صرف ڈیٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ جو ڈیڈ لائن ہوتی تھی وہ ٹائم کی بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا 10 بجے جو ہے نا اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی 10 بجتے تھے تو دا پروفیسر یوز ٹو کم اوپن دا ڈور, جو کہ لاک ہوتا تھا. آپ کو اس میں ایک جگہ ملتی تھی جس میں آپ اسائنمنٹ ڈال سکتے, تو وہ لیٹر باکس ٹائپ کا, وہ کھول کے ہی یوز ٹو ٹیک دی اسائنمنٹ اینڈ گو آن. آپ 10:01 پہ وہاں پہ اسائنمنٹ ڈال دیں تو وہ ڈال تو دی آپ نے, بٹ وہ ان چیکڈ رہے گی بیکاز یو مس دی ڈیڈ لائن. سو یہی تو بتایا گیا تھا اور یہی سمجھایا گیا تھا کہ بھائی یہ ڈیڈ لائنز اس لیے ہیں, پھر انڈسٹری میں جا کے انجینئرز ہیو ٹو میٹ دی ڈیڈ لائنز. تو دس از ون آف دی تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن. دوسرا یہ کہ وہاں کی اسائنمنٹس جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ تھی. ایک بڑا مسئلہ ہے اسائنمنٹس کے اندر اسپیسیفکلی, وی آر گوئنگ ویری مچ ان ٹو دی ایکیڈیمکس رائٹ ناؤ, لیکن چلیں یہ چیزیں مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار کافی اور زیادہ کام ہے, ایگزام کی بھی تیاری کرنی ہے اور لیکچرز بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے. سو لیٹس آسک مائی فرینڈ اینڈ اف ہی ہیز ڈن دی اسائنمنٹ سو آئی ول آسک ہم اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ می آؤٹ, رائٹ. تو دس ہیپنڈ دیئر وچ از اے ویری کامن تھنگ. دس ہیپنڈ دیئر ان UK ایز ویل. دیر واز اے انسیڈنٹ کہ کچھ لوگوں نے نا ایک جیسی اسائنمنٹ سبمٹ کرا دی, تو وہ اس کے اوپر اتنا مسئلہ بنا. they called a committee and they made a committee of different professors. سائنس کالج سے جو ہے نا بایولوجی کا پروفیسر ہے, میتھس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ میتھس کا پروفیسر ہے, کیمسٹری کا پروفیسر ہے, اور ایک نیوٹرل لوگوں کو جمع کر کے ایک کمیٹی بنائی اور دیکھا گیا کہ یار یہ ہوا کیسے کہ ان لوگوں نے سیم اسائنمنٹ سبمٹ کرا دی. اینڈ اٹ واز ریئلی ڈفرنٹ فار دیم کہ یار ہاؤ دس ہیپنڈ. اینڈ دین آفٹر انکوائرنگ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل سملر ہیں اور انہوں نے جو ہے نا ایسے کیا ہے, کاپی کیا ہے, تو دے سیڈ کہ وی مائٹ سینڈ یو بیک ٹو یور اون کنٹری. آئی مین دس واز دیٹ مچ سیریس پلیجرزم کے اوپر. ہم یہاں پہ پلیجرزم کو اتنا ہلکا سا لیتے ہیں, ٹیچرز بیچارے تھک گئے کیا کہہ کے, اسٹوڈنٹس نہیں فالو کرتے. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. پھر جب ہم انٹرویو میں سامنے آتے ہیں تو کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ کی بات کریں تو اس اسپیسیفک فیلڈ کے بیسکس تک نہیں پتہ ہوتے.
تو دیٹ از اے بگ پرابلم. میرے خیال میں اس کو نا اسٹوڈنٹس کے طور پہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود سے بندہ اسائنمنٹس کرے, خود سے پروجیکٹس کرے. صحیح بات ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, جب آپ بیچلرس کر رہے تھے, اور جو ابھی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کے بھی اچھے پروفیسر ہوں گے, یو ٹی میں اچھے ماشاء اللہ پروفیسر تھے, ابھی بھی اچھے ہیں باقی ہر یونیورسٹیز کے اندر, لیکن اگر جہاں پر یہ چیز مسنگ ہے کہ آپ کا تھیوریٹیکل پریکٹیکل کے ساتھ لنکڈ ہونا, یا آپ انڈسٹری سے ڈائریکٹ پرابلم اٹھائیں, بچوں کو پروجیکٹ دیں, سیمسٹر پروجیکٹس, تو ایسی جگہ, اور کچھ آپ کو پتہ ہے سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں یا کچھ باقی پرائیویٹ بھی ہیں جہاں پر ایسا کلچر ہے ہی نہیں, وہ بس آپ کو اوپر سے کرا دیتے ہیں, ڈگری آپ کے ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کے پاس ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکل نالج زیرو ہوتا ہے. تو جب ایک بندہ ڈگری اسٹارٹ کر رہا ہے, بے شک وہ کمپیوٹنگ کی, انجینئرنگ کی, کوئی بھی ڈگری ہے, تو کیا آبجیکٹیوز اور رکھنے چاہیے کہ یار میں ڈگری کروں گا تو پھر ایٹ دا اینڈ میرے پاس کیا گول ہونے چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ ڈز ناٹ آلویز ڈپینڈ آن یونیورسٹی. سم ٹائمز ویری گڈ یونیورسٹی has produced very bad students as well and bad engineers, so much so that they left the field and they adopted another field. So it's not the university fault actually, یہ اس کا فالٹ نہیں تھا, بلکہ اس کے بارے میں میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک ایسی یونیورسٹی جو میڈیوکر یونیورسٹی تھی, اور وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ and now he's selected in US in a company based on his own instinct, اور جو اس کے اندر ایک تھا کہ بھائی مجھے ایک فیلڈ میں جانا ہے, اور ایک فیلڈ کو اس نے سلیکٹ کر کے اور وہ اس پہ کوشش اس نے کی اور بہت آگے اس کو لے کے چلے. تو اٹس ناٹ اونلی دا یونیورسٹی, دس از اپون دی اسٹوڈنٹ ایز ویل, کہ بھائی اسٹوڈنٹ یہ ڈیفائن کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور مجھے اس ڈگری سے. اچھا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یوتھ آج کل کہ انجینئرنگ اینڈ میڈیکل کے چکر میں والدین نے بھیج دیا, اب جب آ گئے ہیں تو دین یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو یہ کلیئرٹی کا ہونا اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. وارن بوفے جو ہے بڑا فیمس ایک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں, اس کو میں کہاں انویسٹ کروں. تو اس کا جواب بڑا زبردست تھا, انہوں نے کہا کہ اتنے تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ کہیں نہ انویسٹ کریں, اس کو اپنے اوپر انویسٹ کر لیں. اور اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے یہ کرو, 2-3 آپشنس بھی دے دیے. اپنے اوپر ایسے انویسٹ کرو کہ آپ ایک بک خرید لو اور وہ بک پڑھ لو. سو دیٹ از این انویسٹمنٹ ان یور سیلف. اچھا, آپ دیکھیں ہماری بک ریڈنگ کا کیا حال ہے, ہمارے کلیئرٹی کا نہ ہونا, ہمارے اچھی ہیبٹس کا نہ ہونا. دس از بیکاز وی آر فار اوے فرام دی لٹریچر دیٹ از اویلیبل ان دی بکس, نمبر 1. اچھا, اس نے کہا کہ اگر تو بک نہیں خرید سکتے تو پھر یہ کر لو کہ کوئی ٹریننگ لے لو, سیمینارز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, کوئی ٹریننگ لے لو. یہاں پہ کلچر بھی تھوڑا سا کم ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے تو ہم اس میں فری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انویسٹ نہیں کرتے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام کرنا, اگر تم اف یو کین ہیو, اگر تمہیں استطاعت ہو کہ تم یہ جتنے پیسے تمہارے پاس ہے اس سے تم 2 کافی کے 2 چائے کے کپ خرید سکتے ہو نا, تو 2 چائے خرید کے نا ایک ایسے بندے کے ساتھ مل کے چائے پیو جو کہ بہت وزڈم کے اندر اچھا ہو, اس کے ساتھ وہ 10 منٹ تمہارے گزریں گے نا, اس میں تم بہت کچھ سیکھ لو گے. سو دیٹ از آلسو این انویسٹمنٹ. تو ہم نا, ہماری ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے گریڈ سینٹرک ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس آج کل, جی پی اے کے پیچھے ہیں. اور اگر جی پی اے کے پیچھے نہیں بھی ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے نا باقی فیلڈز میں جو ہے نا ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈالرز کمانے ہیں, یہ کرنا ہے. اچھا, یہ یہاں پہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا, اور ہمارے دور کے جو آپ نے سوال پوچھا, شاید میں اس کو کہیں اور لے گیا. ہمارے ٹائم پہ آئی ریمبر جب ٹیچر کلاس میں آتا تھا تو ہی یوز ٹو بی دی اتھارٹی, he used to be the teacher and we used to be their students. صحیح ہے. ادب کا ایک اعلیٰ ایک مقام ہوتا تھا, ادب کرتے تھے ہم. اس ادب اور عقیدت کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا کہ سمجھایا, سکھایا, آگے لے کے چلے. ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو میں ریلیٹ کروں گا ایک ایگزامپل کے ساتھ. جو جاپنیز ہیں وہ اپنا جو ہے وہ مارشل آرٹس کے اندر وہ اپنی بیلٹ کو اتنے عزت سے رکھتے ہیں, وہ اس کا ادب کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمارے مارشل آرٹس کا بیلٹ, اپنے یونیفارم کو, اپنے استاد کو, اپنے استاد کی جو ہے نا اس طرح ہر چیز کی وہ قدر کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ ایک جو ہے نا دینی علم حاصل کرنے والے ہیں, تو انہوں نے ایک بات سکھائی کہ بھائی کتاب کی جو ہے نا قدر کرنی ہے. کیا ہمیں اپنے استادوں نے سکھائی ہے کہ کتاب کی قدر کرنی ہے. آج اگر ہم کتاب کی قدر نہیں کر رہے, ٹائم کی نہیں قدر کر رہے, تو نہ ٹائم قدر کرے گا نہ کتاب قدر کرے گی. ہمارے ہاں پہ ادب تھا,
ہمارے ٹائم پہ. میں کافی پرانا ہوں, میرے ٹائم پہ سیمسٹر سسٹم نہیں تھا, اینول سسٹم تھا. اچھا. ہماری جو ہے نا چیزیں بہت ڈفرینٹ تھی, اب تو بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. دیٹ واز دی لاسٹ ایئر, آفٹر دیٹ دی سیمسٹر سسٹم اسٹارٹیڈ. آج کل ایک عجیب سا کام ہوا ہے کہ وہ ٹیچر تو سمجھتے ہیں, لیکن ٹیچر کو ایز اے ٹرینر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی جاب ٹریننگ دے رہا ہے, اور جیسے ہی میں کلاس سے نکلوں گا سو آئی ووڈ بی ایبل ٹو ارن منی آن فری لانس اور فری لانس ویب سائٹس. تو وہ اس کو نا جاب ٹرینر سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کو ٹیچر نہیں سمجھ رہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. سر دیکھیں نا, یونیورسٹیز میں جب ہم نے ڈگری پرسو کرنی ہوتی ہے تو ہم شارٹ لسٹ بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے, اس میں جانا ہے, اس کی فیکلٹی بہت اچھی ہے, اس میں ریسرچ کلچر ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ اپنا سیٹ کرتے ہو نا, آؤٹ لائن سیٹ کرتے ہو کہ اگر اس میں نہیں ہوا تو اس میں جانا ہے, بیکاز اس میں یہ پروز اور کونس ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن جن کا نہیں ہوتا تو کیونکہ کلچر بھی آپ کو بڑا کچھ سکھاتا ہے نا. آپ پیئر کے سیکھتے ہو بھائی وہ بندہ کا انٹرسٹیڈ ہے ایک سرکٹ بنانے میں, میں نہیں ہوں, تو بندہ کم سے کم دیکھتا ہے اور تھوڑا کہتا ہے کہ بھائی وہ کر سکتا ہے, تم بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو میں اس پرسپیکٹو سے پوچھ رہا تھا کہ جہاں پر ایسا کلچر نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹ کو ڈگری تو ایٹ دا اینڈ مل جاتی ہے, لیکن وہ خود سیکھنے والا کہاں سے پھر وہ ماحول پیدا کرے گا؟ میرے خیال میں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ چوز کرتے ہوئے اس بات کا خیال تو بہت کرنا چاہیے کہ ہر وہ یونیورسٹی چوز کرنی چاہیے جس کے اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز ہوں, اور اس کا کوئی ایسے فیکلٹی ممبرز نے پروجیکٹس کیے ہوں, ان کے ویب سائٹ پہ دیے ہوتے ہیں کہ جو پریکٹیکل لگے آپ کو اور آپ کو لگے کہ یار دس از واٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ڈو. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے. رینکنگ اپنی جگہ, رینکنگ کو بھی دیکھنا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے, ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دی یونیورسٹی کی جہاں پہ ایک کریٹیوٹی کا, پرابلم سالونگ کا ایک انوائرمنٹ ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر میں کون سی یونیورسٹی مشہور ہے, انجینئرنگ میں کون سی یونیورسٹی مشہور ہے. تو بیٹر ناٹ ٹو مینشن دی نیمز, بٹ آئی مین وی آل نو ان پاکستان کے کون سی یونیورسٹی کس کام کے لیے از فیمس. وائی از اٹ فیمس؟ بیکاز دے ہیو ڈن سو مچ گڈ تھنگس ان دیٹ obviously. لیکن اگر اسٹوڈنٹ کے سائڈ پہ دیکھا جائے نا, جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کے سائڈ پہ میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو خود سے انٹرنشپس ڈھونڈنی چاہیے, اور انٹرنشپس کو بڑا جو ہے نا ریلیجسلی فالو کرنا چاہیے. اور انٹرنشپس ایسے ہوں کہ وہ خود آ کے کہے کہ میں مفت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو بی پارٹ آف یور کمپنی ٹو سی وٹ پرابلمس یو آر ورکنگ آن. تو وہ ایمبینس ان کو جو وہ ملے گا جہاں پہ وہ انڈسٹری والے پرابلم سالو کر رہے ہیں, وہاں کا کلچر ملے گا, تو اس سے اس کو بہت زیادہ گرومنگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل پروجیکٹس نمبر 1, اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ پریکٹیکل پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ انٹرنشپس ایسی جگہ پہ ڈھونڈے اور خود جا کے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی انڈسٹری میں ایک اسٹوڈنٹ جائے اور وہ کہے کہ میں فری آف کاسٹ آپ کے پاس آؤں گا, بیٹھوں گا, دیکھوں گا, کام کروں گا. تو دے ووڈ ریجیکٹ, دے ووڈ نیور ریجیکٹ, دے ووڈ پرووائڈ دی اسپیس. ایون آج کل تو وہ ورک فرام ہوم والا سین بھی ہے, سو یو کین گیٹ دی ٹاسک اینڈ یو کین ڈو اٹ ایٹ یور اون پیس, ایٹ یور اون ہوم, اینڈ گیو اٹ ٹو دیم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ماسٹرس کی ڈگری ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں, فرام ابراڈ کرنی ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس یونیورسٹی کو چوز کیا جائے, اس میں رینکنگ ہم لازمی نوٹ کرتے ہوتے ہیں نا, کیو ایس رینکنگ جو بھی ہے, اور جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے یا پروفیسر, اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پروفائل کیسی ہے, اس کا ریسرچ میں کتنی پبلیکیشنز ہیں, ساری چیزیں سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک چیز امپورٹنٹ تھی کہ یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کرنی چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر کا کلچر ہے پڑھائی کا, اور جو پاکستان کا کلچر ہے, یہاں پر بھی آپ نے بیچلرس کیا تھا اور یہاں پر پڑھایا بھی آپ نے ہے, تو باہر کا ایکسپوجر ضروری ہے, اور کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی, میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ڈگری شوڈ بی فرام ابراڈ. دیٹ گیوز یو این گڈ ایکسپوجر. وہاں کا سسٹم ڈفرینٹ ہے, وہاں ٹیچنگ کو کیسے سمجھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہے جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے. دے پریپیئر یو فار انڈسٹری سم ٹائمز ویری مچ, بٹ اگین اٹ ڈپینڈز آن دی یونیورسٹی کے اوپر ہے, سپروائزر کے اوپر ہے. سپروائزر اوبیسلی ریسرچ فیز میں آتی ہے یہ بات, لیکن فیکلٹی ممبرس کو دیکھا جائے اور ان کی رینکنگ دیکھی جائے, اور ان کی جو رینکنگ ہے وہ اوور آل رینکنگ الگ ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی رینکنگ الگ ہوتی ہے. ان دونوں کو الگ الگ سے دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ماسٹرز میں بھی پھر ٹائپس ہیں. یورپ کے اندر ماسٹرز جو ہیں وہ کوئک ماسٹرز ہیں, اٹس لائک 1.5 year, ٹھیک ہے. یو کے اندر دیکھا جائے تو یو کے اندر جو ہے نا 1 ہی سال کے اندر ماسٹرز وہ کرا دیتے ہیں. ایون اگر آپ تھیسس بھی کرتے ہیں تو 3 to 4 months میں تھیسس کرتے ہیں. ہوتا وہ بڑا ریگر ہے, بڑا ریگرسلی اس کو کراتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ
they have we covered 18 modules actually in 2 semesters. اس میں چھٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی, تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ماسٹرز ڈفرینٹ ہے. اچھا یو ایس کے اندر دیکھا جائے اور باقی پاکستان کے اندر جس طرح ہے, تو کورس ورک کافی زیادہ اور اس میں کم سے کم 2 سال لگ جاتے ہیں. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کیا ہے, آپ نے گول کیا سیٹ کیا ہوا ہے. سم ٹائمز دیر از ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ایز ویل. تو اور اچھی یونیورسٹی میں بندہ جائے تو پھر آگے پی ایچ ڈی کے چانسز بھی ہوتے ہیں. بٹ اگین بفور پرسوئنگ اے ماسٹرز, بفور پرسوئنگ پی ایچ ڈی, ون شوڈ تھنک اینڈ ون شوڈ ہیو دی کلیئرٹی کہ یار میں کرنا کیوں چاہ رہا ہوں. وہ اسٹیفن کووے جس طرح کہتے ہیں نا, تھنک آف دی اینڈ بفور یو بگن نا. تو شروع سے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ اینڈنگ کا پتہ ہو کہ بھائی میں جا کدھر رہا ہوں, مجھے کلیئرٹی ہو کہ واٹ از مائی گول, ویدر آئی وانٹ ٹو کم ٹو دی اکیڈیمیا, میں ریسرچ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے ریسرچ اچھی لگتی ہے, یا میں انڈسٹری میں جانا چاہتا ہوں. سم ٹائمز انڈسٹری ڈز ناٹ ریکوائر دی پی ایچ ڈی ڈگری, دیٹ ماسٹرز کوڈ آلسو بی انف. ایک فیلڈ کی اسپیشلٹی, آپ کو فیلڈ اچھی لگی, اس میں آپ نے اسپیشلٹی لی, اینڈ دین یو کم ٹو دی انڈسٹری. سو یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, چوزنگ دی یونیورسٹی. بفور دیٹ یو شوڈ ہیو اے کلیئرٹی کہ آپ ماسٹرز جو کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں ماسٹرز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جس طرح میں نے کہا نا, یو کے اندر بائی ٹائٹل ماسٹرز ہے, تو بائی ٹائٹل ماسٹرز کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کورسز آپ نے پڑھنے, جینیرک ٹائپ کے کورسز نہیں پڑھنے جو کہ آپ کو ہر فیلڈ کا انٹرو اگین دے رہا ہو, جس طرح بیچلرس کے اندر دیا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے. یو ایس کا ماسٹرز جو ہے, دیٹ میں نے دیکھا ہے کہ دیٹ پریپیئرز یو اے لاٹ فار انڈسٹری, اینڈ اٹس ریئلی ریئلی گڈ. اس میں ریگر ان کمپیریزن ٹو یو کے اور یورپ تھوڑا سا زیادہ ہے. یورپ شاید میں کہہ کے تھوڑا سا باعث ہو جاؤں گا, لیکن یورپ میں ایسی یونیورسٹیز اور ایسی جگہ ہیں, جرمنی, سویڈن, آگے پیچھے جتنے بھی ہیں, کوریا کے اندر اس ریگر بہت زیادہ ہے. اٹ ڈپینڈس. تو آپ کو چوز یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ کلیئرٹی ہو کہ آپ نے جانا کدھر ہے, اس کے مطابق آپ چوز کریں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو اکیڈیمیا ہے, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ایون اسکول کالجز بھی دیکھیں, اور اگر ہم کمپیریزن کریں ورلڈ وائڈ انڈیا کے ساتھ کر لیں کہ ان کے انسٹیٹیوٹ کی جو کوالٹی ہے گریجویٹس کی جب ہوتے ہیں, تو اب دیکھیں پوری دنیا میں بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں, گوگل ہے, باقی ہے, تو ان کے سی اوز وغیرہ اور ٹاپ پوزیشن پر مینیجریل پوزیشن پر وہ بیٹھے ہیں. اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو یہاں پر کیا مسنگ ہے؟ کیا شروع سے ہی ہمارا کوئی ایجوکیشن ہی ہے گراس روٹ لیول سے اگر بات کی جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی انپٹ دیں گے آپ؟ کے مسئلہ تو پتہ ہے کہ ہم وہ کوالٹی گریجویٹس پیدا نہیں کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری میں اس طرح کی چیزیں نہیں بن رہی, تو فیوچر میں کیا ہونا چاہیے؟ یا اگر حکومت نہیں کر رہی تو انڈیویجول میں, کیونکہ نا جب آپ اسکول بھی چوز کرتے ہو تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہو یار اس کی فیسز بہت زیادہ ہیں, یہ بیئریبل نہیں ہیں. اب روٹس وغیرہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں, بیکن ہاؤس وغیرہ, وہاں پر ہر بندہ افورڈ تو نہیں کر سکتا فیس, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ نا اسکولز میں کلچر ہوتا ہے پریکٹیکل کرنے کا, آپ کو سکھاتے ہیں پریکٹیکل, یا آپ کو الگ سے اسکل سکھاتے ہیں, ہینڈز آن کو ایکسپیرینس کراتے ہیں, باقی سرکاری اسکول میں عام نہیں کرایا جاتا. تو اس پر کیا انپٹ دیں گے کہ ہماری نیشن جو اگلے 10-15 سال 20 سال ہیں اس میں جو ایمرجنگ کے طور پر جو ہے نا ابھرے؟ من حیث القوم جو ہے نا, ہم ایک تو کلیئرٹی نہ ہونے کا بہت بڑا شکار ہیں. ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم ویئر وی آر ہیڈنگ. ایکچولی وی ڈو ایجوکیشن فار دی سیک آف ایجوکیشن, وی ڈو انجینئرنگ فار دی سیک آف انجینئرنگ, وی ڈو میڈیکل فار دی سیک آف میڈیکل. آنیسٹلی دیر آر سو مینی ادر فیلڈز وی نیور تھاٹ آف کہ بھائی ہم نے اس طرف جانا ہے, نمبر ون. دوسرا یہ کہ ہماری ڈیڈیکیشن, ہمارے اندر جو کمٹمنٹ, اس کے اندر کمی ہے. ہمارے یہ اس کو میں تھوڑا سا دوسری طرف لنک اس لیے کرنا چاہوں گا کہ اف آئی لک ان ٹو دا یوتھ, تو وٹ میکس یو از نتھنگ بٹ یور ہیبٹس ایکچولی. اینڈ یور ہیبٹس, فرسٹ یو میک یور ہیبٹس اینڈ دین یور ہیبٹس میکس یو. سو ہماری ہیبٹس ہی ایسی ہیں کہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. وی آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو. جس نے جو کہہ دیا بس ہم ویسے ہی چل رہے ہیں. ہم خود سے ریسرچ نہیں کرتے, ہم خود سے ڈریم بگ نہیں کرتے, ہم بڑا نہیں سوچتے, ہم ٹارگیٹس نہیں رکھتے, ہمارا مشن نہیں ہے, ہمارا ویژن نہیں ہے. ہم بحیثیت ایک انڈیویجول, نہ میرا کوئی ویژن ہوگا, نہ میرا مشن ہوگا, تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا. اور بحیثیت قوم بھی ہمارا ویژن جو ہے وہ کلٹرڈ ہے, اس کی وجہ سے کلیئرٹی نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے لائف میں کرنا کیا ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل.
یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. میری کیا اسٹرینتھس ہیں, میری کیا ویکنیسز ہیں, میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا. ہاں, ہم انٹرویو کے کویشچنز یہ تو تیار کرتے ہیں کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, لیکن میری ویکنیسز کیا ہیں میں یہ کبھی نہیں تیار کرتا, اور نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں ریفلیکٹ اپون کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ اپون. اچھا, وی آر فار اوے فرام دی لٹریچر دیٹ از اویلیبل ان دی بکس. سو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ وی گو تھرو دی بکس دیٹ از اباؤٹ دی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہماری پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ لیپس ہیں اور بہت زیادہ مسئلے ہیں, تو ہمیں یہ مسئلوں کی وجہ سے کلیئرٹی نہیں ہے. سو دس از مائی کائنڈ آف اے جنیرک آنسر. سسٹم دیکھیں نا, یہی اسکول ہیں, یہی کالجز ہیں, یہی یونیورسٹیز ہیں, اس نے بہت اچھے لوگ بھی پیدا کیے. تو وہ بہت اچھے لوگ کیوں اچھے بنے, کیونکہ بیکاز دے ور کلیئر کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں, کافی مثالیں ہیں پاکستان کے اندر. جب دیکھیں نا, جب بچہ گریجویٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈسپلن میں, انجینئرنگ میں, کمپیوٹر سائنس میں, مینجمنٹ میں, ہیومینٹیز, کوئی بھی ڈگری ہے, تو پیرنٹس کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا. دیکھیں پیرنٹس نے خرچہ لگایا ہوتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کیا ہوتا ہے, انویسٹ کیا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ پر, تو یہی امید رکھتے ہیں کہ بچہ گریجویٹ ہوگا تو لاکھوں روپے تنخواہ شروع ہو جائے گی. لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا. ہر گریجویٹ کو فوراً جاب نہیں ملتی. تو اس میں جو یعنی کازز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو تو چلو ٹھیک ہے, اگر اس کو کلچر نہیں مل رہا تو جس طرح آپ نے بولا, تو ہم تو ویلے رہنا چاہتے ہیں نا, کہ ہم کہتے ہیں اس یونیورسٹی جاتے ہیں, ڈگری ملے گی تو ہماری فوراً نوکری ہو جائے گی, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. جی, تو اس میں آپ پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, یا اگر ایک, کیونکہ نا آپ کو بڑا شوق لگتا ہے نا کہ میرا بچے کی نوکری نہیں ہوئی, میرا بچہ 6 مہینے ویلا پھر رہا ہے ڈگری کے بعد بھی, تو ان کے لیے کیا میسج ہے, اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کوئی میسج دینا ہے اس میں؟ اچھا, سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے تو یہ ہے کہ تربیت کا جو عنصر ہے وہ آج کل بڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. ہم بچوں کو ویسے ہی جو ہے نا اکثر چھوڑ دیتے ہیں, زیادہ نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھتے. بھئی یہ تنگ ہوتے ہیں, ان کو ویسے ہی رہنے دو. لائف اسٹائل اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربڈ ہے. میں اس کے بڑا قائل ہوں کہ مطلب یہ شاید ایک بہت ہی چھوٹی سی بات, چھوٹا سا ہی نقطہ اور بڑا ہی پن پوائنٹ کر کے بتانا ہو, لیکن دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, اے ہیبٹ آف گوئنگ ارلی ان ٹو دا بیڈ اینڈ ویکنگ اپ ارلی. ایک ہیبٹ آپ پکڑ لیں اور اس کو آپ جو ہے نا اچھا پریکٹس کریں, تو دیٹ میکس یو ویری گڈ. اور یہ انشور کرائیں, پیرنٹس یہ انشور کرائیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے نالج اینڈ اسکل بوتھ آر ریئلی امپورٹنٹ. نالج ول کم ود دا ڈگری, رائٹ, obviously you have to go through the rigor, تو آپ کو نالج کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا, رائٹ. اس کا بھی ایک لیول ہوگا, وہ آپ کے ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا مارکس کے اندر اور جی پی اے کے اندر. ساتھ ہی ساتھ یو نیڈ ٹو ہیو پرابلم سالونگ اسکلس, یو ہیو کریٹیوٹی اسکلس, وٹ ایور اسکلز یو ہیو. اگر آپ کا اسکل اور نالج دونوں مل کے آپ کے پاس ذخیرہ ہو گئے ہیں, سو یو ہیو دی اسکل, یو ہیو دی نالج, دا منی از گوئنگ ٹو کم آفٹر اٹ. جاب آپ کو خود تلاش کر کے لے آئے گی. wherever you are going to appear in the interview, you are going to get selected and get the job. Number 1, یہ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو نالج کے ساتھ جو ہے نا اسکل کا ہونا ضروری ہے. آج ہم اسکلفل نہیں ہیں. آج ہم اگر اسکلفل ہوتے تو ہمارے لیے بہت آسان ہے پیسے کمانا. پیسے کمانا از ناٹ اے بگ ڈیل, بیکاز ہمارے اندر اسکلز نہیں ہیں, تو وہ پیسہ تو اسکل کے لیے آئے گا. میں کیا پرابلم سالو کر سکتا ہوں, میں جو پین پوائنٹس ہیں, لوگوں کے پین پوائنٹس ہیں, ان پین پوائنٹس کو کیسے میں ایڈریس کر سکتا ہوں. اینڈ دیٹ از واٹ دی پروڈکٹ از ایکچولی. فار ایگزامپل, کوئی بھی کمپنی وہ جو ہے نا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ پین پوائنٹس پہ ہی کام کرتی ہے کہ یار کیا پین پوائنٹ ہے جس کو میں سالو کروں. اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو پرابلم سالونگ اسکلس. تو پرابلم سالونگ اسکلز والے کام کیے جائیں جس سے آپ کے پرابلم سالونگ اسکل بنے, ٹھیک ہے. تو جب یہ بن جائے گا, the knowledge you already have actually, and you are going to relate it very easily. And again, practical projects میں زیادہ انوالو ہوں تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہے. پیرنٹس کے لیے تھوڑا سا تربیت کا جو ہے وہ زیادہ اس کو دیکھا جائے. ویسے ابھی آپ انڈسٹری میں بھی ہیں, تو آپ کو کتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں لگتی ہیں؟ فار ایگزامپل جس پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں یا جن ہارڈ ویئر پر آپ کام کر رہے ہیں, سسٹمز انجینئر ماشاء اللہ آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنی یوتھ گریجویٹ ہو رہی ہے کیا اتنی اپرچونیٹیز ہیں انڈسٹری میں ہماری؟ وین آئی واز ان اکیڈیمیا, تو وہاں بات ہوتی تھی کہ یار یہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے, اس کا ٹرینڈ نہیں ہے, اب یہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اس کا ٹرینڈ ہے. دیر یوز ٹو بی انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ آف ڈفرنٹ یونیورسٹیز جہاں بھی آج کل ہوتے ہیں, تو انڈسٹری سے لوگوں کو انوالو. دس از اے ویری گڈ موو بائی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کہ وہ انجینئرنگ کے پروگرامس کے اندر انڈسٹریل ان پٹ لیتے ہیں, لیکن اس ان پٹ کو پھر انکارپوریٹ کرنا کریکولم کے اندر بھی ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے.
تو وہاں یہ بات ہوتی تھی کہ یار جیسے فار ایگزامپل میری فیلڈ ہے آر ایف اینڈ مائکرو ویو انجینئرنگ, تو barely you will find a course or two even, and if you even offer a course as an elective, nobody is interested in that. Acha, when I came to industry, so there is a hell of need for graduates کے جن کے جو ہے نا یہ اسکلز ہوں. آر ایف اینڈ مائکرو ویو از ون ویری اسپیسیفک فیلڈ, ایمبیڈڈ سسٹم, ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ, سافٹ ویئر کے اسکلز ہونا. مطلب وین ایور دیر از اے سسٹم, سو دیٹ سسٹم انکارپوریٹس ناٹ اونلی ون سبجیکٹ بٹ اٹ انکارپوریٹس مینی سبجیکٹس. تو دیر از اے وائڈ ڈیمانڈ آف دیٹ. تو جب آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے بچوں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں, پرابلم سالونگ اسکل اچھی ہے, کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہے, ان کا گرپ کتنی ہے, ٹیکنیکل نالج کتنا ہے, تو اس میں ٹریڈ آف کیا کرتے ہیں نارملی؟ اچھا, ویسے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرابلم سالونگ اسکلس تو بہت بعد میں اس کی اسٹیج آتی ہے نا, وہ جو بیسکس ہم پوچھ لیتے ہیں اور بیسکس میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کام بہت خراب ہے, تو اس کے بعد بندہ آگے جاتا ہی نہیں ہے. تو بیسکس کا بڑا مسئلہ ہے, اور ایسے کام ان سے پوچھنا کہ بھئی آپ نے اپنے لائف میں اب تک کون سا ایسا کام کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار آئی ایم چیمپئن ان دیٹ, رائٹ؟ سو دا آنسر از آلموسٹ نیل, کہ بھئی مجھے کوئی ایسا کام نہیں آتا. بزبان حال وہ کچھ ایسا ہی بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی سی وی بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ وی ہیو ویری بگ پرابلم ان دیٹ. لیکن ایکچولی آپ فنڈامنٹلس چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسک اسٹرانگ اگر ہوں تو پھر آپ آگے موو. ہاں, انڈسٹری کے اندر جب بھی انٹرویو ہوگا آپ کے بیسکس چیک کیے جائیں گے. اگر آپ فریشر ہیں, نمبر ون, بیکاز آپ کو آلریڈی ایک آن جاب ٹریننگ دی جائے گی انٹرویو کے بعد. اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے جو بیسکس ہیں اگر وہی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کے جی پی اے بہت اچھا ہے بٹ آپ سے اگر بیسک پوچھے جائیں تو آپ کو اس کے آس پاس کی چیزیں بھی نہیں پتہ, تو دیٹ میٹرز اے لاٹ. تو آپ کو جب بھی اپیئر ہونا ہے انڈسٹریل انٹرویو کے اندر, اگر آپ اف یو وانٹ ٹو ریئلی ورک ان انڈسٹری, تو فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو ویری گڈ گرپ آن یور بیسکس فنڈامنٹلس, ان کو دیکھا جاتا ہے. پہلے آپ نے ذکر جو جاب فاسٹ پشاور میں آپ نے جوائن کیا تھا, تو آپ بتا رہے تھے کہ ہر ٹیچر کو ایک نا پریکٹیکل اسکل بھی ساتھ اس کے ساتھ بانڈ ہوتی ہے. تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے ایسی کوئی اسٹوری, یا اپنے پیئرس کے بارے میں ایز ٹیچرس؟ کیونکہ کچھ اس میں آپ کو نا ایچ او ڈی بعض کا ڈپینڈ کرتے ہیں ہر ایچ او ڈی پر وہ کس طرح نا, کچھ آپ کو بس فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی چوائس کا آؤٹ لائن بنائیں, بس پڑھائیں یا پریکٹیکل کام بھی کرائیں. تو اس میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ ہاں, اس میں میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر فیکلٹی ممبر خود سے انیشیٹو لے رہا ہے, ایک تو فیکلٹی ممبرس کو لینا چاہیے. ٹیکنگ انیشیٹو از آلسو اے ویری گڈ اسکل which is widely missing in our faculty members. If somebody is taking an initiative, ہمارے ٹائم پہ it was back in 2008, we designed some microwave circuits, very simple circuits, and we couldn't afford the VNA in our labs, vector network analyzer, جو کہ بہت زیادہ مہنگا اکوپمنٹ ہے, ٹیسٹ اکوپمنٹ ہے. تو ان سرکٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وی ریکویسٹڈ آر ایڈمنسٹریشن, ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے فاسٹ کے, تو ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے پوری گاڑی ارینج کی, پورا بیچ جو ہے نا, وی سیٹ آن اے بس اینڈ وی کیم ہیئر ٹو کامسیٹ اسلام آباد. اینڈ کامسیٹ اسلام آباد واز آلسو ویری ہیلپ فل اینڈ ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی, اور ہم نے وہ سارے کے سارے سرکٹس ٹیسٹ کیے. اچھا, اب جتنے اسٹوڈنٹس تھے نا, اب ان کو ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ او دس از وی این اے اینڈ دس واٹ وی ڈیزائنڈ, واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ ریزلٹس آئیں گے, اور وہی پریکٹیکلی ریزلٹس آ رہے ہیں میجرمنٹس کے اندر. تو ایک تو اس نے بوسٹ دیا اسٹوڈنٹس کو, اور دوسرا یہ کہ فیکلٹی ممبر کو یہ چاہیے کہ وہ پریکٹیکل پروجیکٹس کرائیں. اس طرح ہر کورس کے اندر میں نے فاسٹ کے اندر, ایون اف اٹ واز الیکٹرانکس 1, الیکٹرانکس 2, تو وہ جو بیچز تھے, بیچ 8, بیچ 9 آئی گیس, تو ان کو پروجیکٹس دیے, پھر اس میں کمپٹیشن کرایا, پھر بیسٹ 3 کو ہم نے ایوارڈ دیا. سو دیٹ ایکچولی, اچھا, ون آف دی گائے I would like to mention کہ میں نے پروجیکٹ دیا, تو I used to give projects کہ یار ان پروجیکٹس میں کوئی چوز کر لو. There came a guy کہ no sir I have my own idea, I will do my own project. میں نے کہا یار کیا پروجیکٹ کرو گے؟ میں اپنے بائک کے لیے ایسا ایک سرکٹ ڈیزائن کروں گا کہ وہ اگر چور اس کو چوری کرنے کے لیے آئے تو وہ لاک ہو جائے اور وہ اسٹارٹ نہ ہو. تو اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ, اینڈ دیٹ گائے ہی از اے انڈسٹریلسٹ رائٹ ناؤ, اینڈ ہی ہیز sold so much systems, I mean a lot of systems to a public organization, and he's running a company, he's the CEO right now.
اینڈ دیٹ واز دی گائے ہو ڈیڈ بیچلرز فرام فاسٹ ایکچولی. تو وہ ابھی بھی ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان سے ملاقات بھی ہوئی, بڑا اچھا لگا ان سے مل کے, اور وہ دیکھا کہ یہ وہی پروجیکٹ سے اور وہی پریکٹیکل اسکل سے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. بڑی بات ہے. جی ہم نے بھی آپ سے وہ سیشن لیا تھا, ورک شاپ ویکینڈ پر کرائی تھی آپ نے, مائکرو اسٹیپ اینٹینا والی RF مائکرو ویو کا کورس پڑھا رہے تھے آپ. تو باقی ٹیچرس شاذ و نادر تھے جتنا مجھے یاد ہے کہ کوئی اس طرح پریکٹیکل, کیونکہ نا آپ نے کوئی ٹاپک پڑھایا تھا, پھر آپ نے بولا کہ اس کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں نا. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم ویکینڈ پر آئے تھے, اور تب مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, اسٹوڈنٹ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹیچر پتہ نہیں جان نہیں چھوڑ رہا, ابھی جو ہے نا سیٹرڈے کو بھی بلا رہا ہے. جی جی. تو بٹ دیٹ ایکچولی وہ اس کی ریٹینشن بڑی اچھی ہوتی ہے, پریکٹیکل کام کے نا ریٹینشن بڑی ہوتی ہے. اینڈ انجینئر ٹوڈے از ناٹ میکنگ ہز ہینڈز ڈرٹی ان دی لیب ایکچولی. سو وین ایور یو میکس یور ہینڈ ڈرٹی, ہم نے وہ سیشن کرایا تھا, اٹ واز اے مائکرو اسٹرپ پیچ اینٹینا اچھا, which we designed actually, and it was not only theory, ہم نے تھوڑا سا اس کا ایک سیشن کیا, پھر جا کے ہم نے لیب میں خود سے بنائے وہ اینٹینا, خود سے بنائے, اور اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا, and it was perfectly working fine. تو کرانے چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ ہم اس کو فنشنگ طرف لے جاتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سر یونیورسٹی لائف کے اندر, فیل بھی ہوتے ہیں, ان سے پروجیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے GPA پہ فرق پڑتا ہے. تو مینس کہ ایک اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹیو الٹیمیٹ کیا ہونا چاہیے کہ یار میں نے, فار ایگزامپل اگر ہم الیکٹرانکس کی بات کریں, کوئی بندہ الیکٹرانکس میں کر رہا ہے یا لیٹ سے کمیونیکیشن میں بھی کر رہا ہے نا, تو اس کو جو پرابلم پک کرنا ہے, اسپیشلی جو FYP آپ کو ہوتا ہے, وہ ایٹ ٹائمز بڑا میٹر کرتا ہے نا آپ کے انڈسٹری میں بھی. آپ نے کیا پورا سال آپ نے پروجیکٹ بنایا, کیا کیا نا, تو اس کا جو ڈیسیژن ہے ایٹ ٹائم سپروائزر کے پاس بھی آئیڈیا ہوتا ہے, یا وہ سپروائزر کہتا ہے جی میرے پاس تو آئیڈیا نہیں, آپ خود اس کو لے کر آئے نا. تو اس کا کچھ بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر اس نے انٹرنشپ کی تھی وہاں سے آئیڈیا اسکیچ کرے, یا انڈسٹری کے ساتھ کس طرح وہ. اچھا, یہ اگر تو یہ ہو سکے کہ انڈسٹری سے آئیڈیاز آئیں اور وہ اگر اس پہ FYP ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کا ایک پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں, اور جیسے ہی آپ نے یہ پرابلم سالو کیا, پورا سال لگایا, سو دا جاب از گارنٹیڈ آبویسلی, بیکاز آپ نے انڈسٹری کا پرابلم سالو کیا. اگر ایسا نہیں ہے اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ناؤ ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ بھائی کس طرف جانا ہے, تو میرے خیال میں اٹس اوکے, جو اس کو اس وقت سمجھ آئے تو کر لینا چاہیے, اور اس میں اپنی پوری ایفرٹ ایکسلنس کے لیول تک اس کو لے کے جانا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی اور ریئلسٹکلی دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو FYP کیا تو وہی آپ کی ساری زندگی یو آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ ان دیٹ. It's not always important. ٹھیک ہے, sometimes you find out at the end of the project, yeah, this was not my interest. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ کام کیا, سب کچھ کیا, and then you normally shift, and then you go to some other. So it doesn't matter a lot. ٹھیک ہے, FYP ایک لیول ہے, وہ آپ کو کچھ اسکلز دے رہا ہے. ہاں, اگر تو وہ آپ کے شوق کے مطابق ہو جائے اور پیشن کے ساتھ وہ الائن ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور اگر انڈسٹری سے آ رہا ہے تو دیٹس ریئلی گڈ, بیکاز the job is guaranteed. تو میرے خیال میں اس کو ایسے ہی لینا چاہیے, اتنا کوئی ایشو اس میں نہیں ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے, لیکن ہمیں اپنے مطلب کا کوئی بندہ نہیں ملا نا, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. تو ایسے اسٹوڈنٹ جو انٹرویو سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ذرا دل برداشت بھی ہوتے ہیں, ڈسپوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ یار اس میں ہو جاتا ہے بڑا اچھا ہوتا, ان کو کیا کرنا چاہیے ویسے, جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ بیسکس ویک ہیں؟ ہاں, وہ بہت ہی کلیئر ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو کہ جو انٹرویو کے لیے اپیئر ہوا ہوتا ہے, اس کو بہت کلیئر, اس کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو کے دوران ہی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ویئر ایم آئی لیگنگ, کہاں سے مجھ سے پوچھا گیا اور وہاں پہ میری کمزوری تھی. تو اپنی کمزوریوں کو, اپنے فیلیئرس کو لیسن لے کے جو ہے نا اس پہ بلڈ اپ کرنا, یہ ایک ہوشیار بندے کی جو ہے نا نشانی ہوتی ہے. سو میرے خیال میں اسی کو لینا چاہیے کہ جو اس کے جو مسئلے تھے جس میں اس کو اچھا وہ پرفارم نہیں کر سکا اور بتا نہیں سکا, یا جو سی وی میں شو کیا ہوتا ہے, جو سی وی میں شو کیا ہے, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سی وی میں شو کیا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں اسی کو دوبارہ سے جو ہے نا دیکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں مجھے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر انکوبیشن سینٹر کھلتے ہیں, اسٹارٹ اپس انکریج کرتے ہیں کہ آپ کھولیں اپنے گریجویٹس کو, یا ایون جو بندے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس, وہ بھی شروع کر سکتے ہیں, جس طرح نیس میں NSTP ہے, فاسٹ میں بھی شروع ہو رہا ہے, باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی اس طرح کے اسٹارٹ اپس کے لیے پراپر انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یونیورسٹیز کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اپنے FYP کے ایون آئیڈیاز کو لے کے نا دے کین انکیوبیٹ.
بٹ obviously an engineer اس کو ٹیکنیکل نالج تو بہت اچھا ہے بٹ بزنس نالج نہیں ہے تو دین یو نیڈ ٹو گیٹ دی ہیلپ آف دی انکیوبیشن اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے, ایسے کافی انکیوبیشن سینٹرز ہو گئے ہیں ابھی آج کل, اور ماشاء اللہ دے ریئلی انکریج اینڈ دے ٹیچ یو ہاؤ ٹو میک منیمل وائبل پروڈکٹ, MVP, that is your first product. تو اینڈ وچ از سالونگ سم آف دی پرابلم رائٹ. تو آپ وہ جو ہے نا اس کو ایک شیپ اپ کرتے ہیں FIP سے, اس کو نا MVP بناتے ہیں, اور MVP بنانے کے بعد اٹ بیکمز اے فل پروڈکٹ. سو دا جرنی فرام MVP ٹل دی فل پروڈکٹ دیٹ از سالونگ اے پرپز, that incubation center is going to help you out in that. تو میں really I highly encourage کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں کام, کہ FIP ہے ان کا, اور وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ایسا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم اس کو پچ کریں تو ہمیں انویسٹرز بھی مل جائیں گے. اب دیکھیں نا کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دے ہیو انویسٹمنٹ اینڈ دے وڈ لائک ٹو انویسٹ ان این آئیڈیا کہ جو کہ چلے. تو اگر آپ ان کے سامنے پچ کر لیں, اب وہ پچ کیسے کیا جائے گا, فار دیٹ یو نیڈ ٹو گو ٹو دی انکیوبیشن سینٹر. تو دا رائٹ پلیس از دی انکیوبیشن سینٹر. تو میں تو ہائیلی انکریج کروں گا. کافی ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ FIP سے اسٹارٹ ہوئے اور ابھی جا کے وہ کافی بڑی کمپنی بنی, اور وہ جو ہے نا کافی ان کی ورتھ بنی. تو دیٹس ریئلی ریئلی گڈ. ایون انٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے ان کا کچھ. جی ایسا ہی ہے, وہ کوئی 6 months کا جو ہے وہ کورس کراتے ہیں, آپ کو بزنس سکھاتے ہیں اور آپ کو اپنے پروڈکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا وہاں پہ کافی انویسٹرز آتے ہیں, ان کے سامنے آپ بار بار پچ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا کوئی انویسٹر جو ہے وہ کہہ دیتے کہ آئی لائک دی آئیڈیا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انویسٹ. سو دیٹس یور سکسیس اینڈ دیٹس ہاؤ یو. یہ بیبی اسٹیپس لینا بہت ضروری ہے. اف یو ٹیک دیز بیبی اسٹیپس سو دیٹ از گوئنگ ٹو, وہ کہتے ہیں نا لکنگ اپ ول لفٹ یو اپ, تو یو ہیو ٹو لک اپ. تو یہ کوئی اگر ہم سوچیں نا کہ یار ہم نے A grade اچیو کرنا ہے اینڈ یو اسٹارٹ ورکنگ اینڈ اسٹرگل فار دیٹ, تو سم ہاؤ آپ B+ پہ تو کہیں رہ ہی جاتے ہیں. اف یو آر لکنگ ایٹ D grade سو یو obviously are going to go at the F. اس طرح شارک ٹینک جس طرح انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی بنایا تھا کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز لوگ کراتے ہیں, لوگ انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, صرف آئیڈیا کو پروڈکٹ کی فارم میں کیسے کنورٹ کریں گے وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت سمپل سے پروجیکٹس ہیں اور بہت سمپل سے سولوشنز جو ہے نا اس کو دیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ سیشن. تھینک یو ویری مچ فار ویورس کہ آپ نے دیکھا اس کو, اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو شیئر بھی کریں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ, کیونکہ بہت جو ہے نا بڑی زبردست باتیں تھیں جو کہ نارملی کوئی بھی نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں. کوئی بھی کویشچن ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو پروفائل ہے LinkedIn کی وہ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ ناصر.